الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج بیان شروع کر رہے ہیں باب الاختلاف بین المواجر والمستاجر۔ یہ باب اس بارے میں کہ مواجر یعنی اجرت پر رکھنے والے اور اجرت پر لینے والے دونوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہوگا۔ مثلا جو ہے جب اختلاف ہو گیا درزی میں اور کپڑے والے میں، کپڑے والا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم اسے قبا سل کر کے دو، میرے کیا کر دو، قبا سل دو، اور درزی کہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ قمیص سل دو نا۔ یا جو ہے کپڑے والا کہتا ہے کہ میں نے رنگریز سے اختلاف ہو گیا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم اسے سرخ رنگ میں رنگ دینا اور تم نے اسے جو ہے پیلے رنگ میں رنگ دیا ہے، اور کیا کہتا ہے انگریز کہتا ہے نہیں آپ نے تو پیلے کا ہی حکم دیا تھا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ کپڑے والے کی مانی جائے گی، کپڑے والے کی بات مانی جائے گی اگر اس کے پاس بینہ نہ ہو۔ کس کے پاس؟ درزی کے پاس، تو اسی کپڑے والے کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس نے جو بھی کسی چیز کا جو پایا جائے گا وہ کس کی طرف سے پایا جائے گا؟ صاحب کپڑے والے کی طرف سے پایا جائے گا، صاحب ثوب کی طرف سے پایا جائے گا۔ تو جب اذن اسی کی طرف سے پایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو بات بھی اسی کی مانی جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ اصل اذن کا ہی انکار کر دے، وہ کہتے میں نے تو سرے سے تو اجازت ہی نہیں دی تھی، تب بھی جو ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ کیا میں نے تو اجازت کسی چیز کی نہیں دی تھی، بلکہ میں نے تو تمہیں ودیت کے طور پر دیا تھا۔ تو وہ ایک پورے اصل ذات کا ہی انکار کر رہا ہے، ذات کیا ہے گا، سلائی کا۔ تو جب اس کی بات مانی جاتی ہے تو یہاں پر پوری صفت کا انکار کر رہا ہے تو اس درجہ والا بات مانی جائے گی۔ یعنی کیا کہتے وہ کہ میں نے تمہیں سلنے کو نہیں دیا تھا، پورے اس کا انکار کر دیا اس نے، بلکہ میں نے ودیت کے طور پر دیا تھا، تب بھی اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو یہاں تو وہ سلائی کا انکار نہیں کر رہا ہے، وصف کا انکار کر رہا ہے، تو اس کی بدرجہ والا بات مانی جائے گی۔ ہاں قسم لی جائے گی اس سے، اس کپڑے والے سے، کیونکہ اس نے جو ہے لِأَنَّهُ أَنْكَرَ شَيْئًا، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے، اگر اس کا اقرار کر لیتا تو اس پر وہ ثمن لازم ہوتا، تو انکار کیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس سے قسم لی جائے گی۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَرَبُّ الثَّوْبِ، اور جب درزی اور کپڑے والے میں اختلاف ہو جائے، فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ أَمَرْتُكَ أَن تَعْمَلَهُ قَبَاءً، تو رب الثوب نے کہا کہ میں نے تمہیں اس میں قبا کا کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ وقال الخیاط قمیصا، اور درزی نے کہا نہیں آپ نے کہا تھا کہ کرتا سل دینا۔ او قال صاحب الثوب للصباغ امرتک ان تصبغه احمرا، یا کپڑے والے نے کہا درزی سے رنگنے والے سے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اسے سرخ رنگ میں رنگ دو، تو تم نے اسے پیلے رنگ میں رنگ دیا۔ وقال الصباغ لا بل امرتنی اسورا، نہیں بلکہ آپ نے پیلے کا ہی حکم دیا تھا۔ فالقول لصاحب الثوب، تو بات جو ہے وہ کپڑے والے کی بات مانی جائے گی۔ لأن الاذن یستفاد من جہتی، کیونکہ اذن جو اجازت ہے وہ اسی کی طرف سے پائی جاتی ہے۔ الا تری انہ لو انکر اصل الاذن، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اصل اذن کا ہی انکار کر دے اور یوں کہہ دے کہ میں نے آپ کو یہ سلائی کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ میں نے ودیت کے طور پر دیا تھا، کان القول قولہ، تو ایسی صورت میں بات اسی کی مانی جاتی ہے۔ فقضا اذا انکر صفتہ، تو اسی طرح جب وہ اپنے صفت کا انکار کر دے اجازت میں تو اس کی بات بدرجہ اولا مانی جائے گی۔ لیکن یحلف، لیکن کپڑے والے سے قسم لی جائے گی، لأن انکر شیئا لو اقر به لازمہ، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے اگر وہ اس کا اقرار کر لے تو وہ شے اس پر کیا ہو جائے، لازم ہو جائے گی۔ اب یہاں بیان فرماتے ہیں
کہ اور جب اس نے قسم کھا لی، کس نے؟ کپڑے، ہاں صاحب ثوب نے، تو کہتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں درزی کیا کرے گا؟ ضمان ادا کرے. درزی کا ضمان ادا کر اسی طریقے پر جو پیچھے بیان کر چکے کہ اسے اختیار رہے گا کپڑے والے کو، چاہے تو اسے کہ کپڑے کی قیمت کا ضامن بنا دے، اور اگر چاہے تو اسے اجرت دے دے، قمیص دے دے، اور کیا کرے؟ اس سے اجرت مثل، اگر چاہے تو اس سے وہ قمیص لے لے اور اسے اجرت مثل دے دے، اجرت دے دے سلائی کی اور اس سے قمیص لے لے. اسی طرح جو ہے رنگ والے مسئلے میں بھی ہے اختیار رہے گا. جب کپڑے والے نے جو ہے رنگنے والے نے، کپڑے والے نے قسم کھا لی، اگر چاہے تو اسے کپڑے کی قیمت کا ضامن بنا دے، سفید کپڑے کی قیمت کا، اور اگر چاہے تو وہ رنگا ہوا ہی کپڑا لے لیں اور اسے اجرت مثل دے دے. تو اس کی بات مانی جائے گی، پہلے اسی کے لیے نا. اگر وہ دلیل پیش کر دیتا ہے تو یہ، جب اس کے پاس نہ ہو. کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں؟ وجہ ترجیح جو ہوگی وہ اسی حساب سے دینا پڑے گا. ایک کے تو مقابلے میں ہوگا، ایک جھوٹا ہوگا، ایک صحیح ہوگا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں صحیح ہوں. ہاں، تو وجہ ترجیح جو ہوگی اسے آپ سے فیصلہ کر دیں. وَإِذَا حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ، اور جب قسم کھا لی اس نے تو درزی جو ہے وہ ضمان دے. وَمَعْنَهُ مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ، اس کا معنی وہی ہے جو پیچھے گزر چکا، یعنی أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ، یعنی کپڑے والے کو اختیار ہے، چاہے تو اس سے کپڑے کی قیمت کا ضمان لے لے. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ آتَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ، اور اگر چاہے تو اسے قمیص اس سے لے لے اور اس کو اجرت مثل دے دے، لیکن اجرت مثل مسمہ سے تجاوز نہ کرے. مسمہ جو متعین کیا ہوا انہوں نے. وَكَذَلِكَ يُخَيَّرُ فِي مَسْأَلَةِ الصِّبْغِ إِذَا حَلَفَ، اسی طرح جو ہے رنگنے والے مسئلے میں اختیار دیا جائے گا جب وہ کپڑے والا قسم کھا لے. انشاء ضمنہ قیمت الثوب، اگر چاہے تو اسے سفید کپڑے کی قیمت کا ضمان لے لے. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَآتَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ، اگر چاہے تو اس سے پیلا کپڑا ہی لے لے اور اسے اجرت مثل دے دے. لا يجاوز به المسمى، لیکن یہ اجرت مثل جو ہے مسمى سے تجاوز نہ کرے. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ يَضْمَنُهُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْغَاصِبِ، اور قدوری کے بعد نسخوں میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ اس سے ضمان وصول کرے اور اسے اجرت نہ دے. کیا کرے؟ ہاں، اس سے ضمان وصول کرے، اسے اجرت نہ دے. جو چیز جس کی وجہ سے اس نے کیا کی، رنگ نے جو اس میں اضافہ کیا ہے، اس کپڑے میں جو رنگ کی وجہ سے جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا ضمان کیا کرے؟ وصول کرے گا. کیونکہ ایسی صورت میں رنگنے والے کو انہوں نے کیا کہا کہ غاصب کے درجے میں. اب غاصب کے درجے میں ہو گیا، غاصب کو اجرت نہیں دی جاتی، اسے ضمان وصول کیا جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کپڑا نہ بیکار والا رنگ لگا دیا ہو جو پہننے لائق ہی نہیں ہے. اب کالی شلوار کون پہنے گا؟ مرد کیا پہنے گا کالی شلوار؟ اضافہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسے اجرت دے. قیمت میں اضافہ ہوتا ہو، قیمت میں اتنی اجرت مثلی دے گا. قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہو کیونکہ اس نے جو ہے رنگا ہے تو اتنے پہ تو متعین پر رہے گا، لیکن یہ کہ در مسمہ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. ہاں نہیں، مسمہ رکھا ہوا کہ آپ رنگیں، اس کو 10 روپے ملیں گے رنگنے کے لیے. نہیں، غصب کرنے والے کی من نہیں، یہ کہیں گے کہ ہم یہ غاصب کے درجے میں مانا گیا. اس نے رنگ دیا، ایسا رنگ دیا جس میں اس میں زیادتی ہو گئی. بعض نسخوں میں یہ مذکور ہے کہ اس میں رنگ کی وجہ سے اس کپڑے میں ایسی زیادتی کر دی، تو زیادتی کرنے کی وجہ سے اسے ہم جو ہے اجیر نہ مانیں، بلکہ اسے ہم مانیں گے غاصب کے درجے میں مانیں گے. تو غاصب سے جو ہے وہ
زمان وصول کیا جاتا ہے اور اجرت نہیں دی جاتی اسے. اب اسے اجرت کچھ بھی نہیں ملے گی. کپڑا بھی لے لے گا, اجرت بھی لے لے گا, اجرت بھی نہیں دے گا اسے. وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الصَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ أَجْرٍ. اب یہاں پر اختلاف یہ ہوا کہ عقد کے وجود کے بارے میں اختلاف ہو گیا. مثلا یہ ہے کہ کپڑے والا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو کپڑا سلا ہے وہ فری میں سل کے دیا ہے, اور سانے جو کہتا ہے نہیں میں نے اجرت سے سلا ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے, امام اعظم فرماتے ہیں کہ کپڑے والے کی بات مانی جائے گی کہ ہاں بھائی فری میں سلا ہے. کیونکہ یہ اس کے جو سانے کا جو عمل کی جو قیمتی ہے وہ عمل کے سانے کے قیمتی ہونے کا انکار کر رہا ہے. وہ کہنا چاہ رہا ہے بھائی تم نے تو یہ کیا کرا ہے, تحفہ دیا مجھے, منفعت یعنی فائدہ دیا مجھے, اور تو قیمتی کہاں سے ہوا, یہ تو تم نے کیا کرا, عطیہ کر دیا. تو یہ جو ہے کپڑا سلانے والا جو ہے کپڑے سینے والے کے کام کے قیمتی ہونے کا انکار کر رہا ہے, کیونکہ عقد کی وجہ سے کام قیمتی بنتا ہے. عقد معاملہ کریں گے ہم تبھی تو قیمتی بنے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ فری میں سلا ہے تو قیمتی کہاں سے بنے گا. تو کہہ رہے ہیں یہ عقد کی وجہ سے قیمتی بنتا ہے, اور وہ زمان کا انکار کر رہا ہے. اور یہ شخص جو ہے سانے کیا کر رہا ہے, زمان کا دعویٰ, یہ کیا کر رہا ہے, اس کا دعویٰ کر رہا ہے, نہیں اس کا قیمت کا کہہ رہا ہے کہ بھائی اجرت کا دعویٰ کر رہا ہے, اجرت کے واجب ہونے کا, اجرت کا. تو ایسی صورت میں جو ہے منکر کی بات مانی جاتی ہے. جب اس کے پاس کوئی بینہ نہ ہو تو منکر کی بات مانی جاتی ہے. منکر کون ہے یہاں پر, صاحب صوب ہے. امام یوسف فرماتے ہیں اگر وہ بنانے والا کپڑا جو پہلے سے اس کا کیا رہا ہے, شریک رہا ہے اس بارے میں اس طور پر, تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجرت ہوگی, اور اگر نہیں رہا پہلے سے تو اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی. اس کو مثلا یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان پہلے سے یہ معاملہ جاری تھا, پہلے بھی گزشتہ زمانے میں ان کے درمیان سلائی کا معاملہ ہوتا رہتا تھا, تو اب اور ان کے درمیان جو معاملہ ہوتا تھا وہ اجرت سے ہوتا تھا. اب یہ کہتا ہے کہ نہیں فری سل کے دیا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے, وہ سلنے والے کی بات مانی جائے گی اور اجرت ملے گی اسے, کیونکہ پہلے سے جو معاملہ ہوتا آ رہا ہے تعامل اجرت سے ہو رہا تھا, وہ دلیل ہوگا اس بات پر کہ اب بھی اجرت سے ہوا ہے. اور اگر پہلے سے فری میں ہوتا تھا, گھر کا فیملی ممبر ہی ہے, تمہارے سے کپڑا کیا پیسے لیں گے, تو چلا آ رہا تھا, تو اجرت نہیں ملے گی. امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر وہ سلائی کرنے والا اپنے اسی پیشے کے ساتھ مشہور ہی ہے کہ وہ سلتا کیسے ہے, پیسوں میں ہی سلتا ہے, تب تو اسے اجرت ملے گی. کیونکہ بندہ کیا کرتا ہے, دکان اسی لیے کھولتا ہے, تو پھوکٹ میں کیوں سل کے دے گا, دکان اسی لیے سل کے کھولتا ہے انسان کے کچھ پیسہ آئے. اب وہ فری میں کھولنے کے لیے سلنے کے لیے بیٹھ جائے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا, اس لیے جو ہے اسے اجرت ملے گی. اور قیاس جو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ انکار کر رہا ہے, کس کا, اجارے ہونے کا انکار کر رہا ہے, اور منافع جو ہیں وہ عقد کی وجہ سے ہی قیمتی بنتے ہیں, اور عقد ہوا نہیں. تو لہذا امام اعظم کا جو قیاس جو ہے مضبوط ہے, اور وجہ استحسان ان دونوں کے جواب کی یہ کہ ظاہر جو آپ کہہ رہے ہیں, ظاہر حال یہ تقاضا تو کر رہا ہے اس چیز کا کہ ہاں جو ہے یہ حاجت کو دفع کرنے کے لیے ہے, اور حاجت یہ جو ہوتی ہے یہاں استحقاق کو ثابت کرنے کی ہے, اور حالانکہ استحقاق ہو نہیں رہا یہاں پر. مثال کے طور پر اجیر جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے اجرت کے مستحق ہونے کا, تو ظاہر حال جو ہے وہ حجت قاصرہ ہے, جو صرف دفع کرنے کی جو صلاحیت رکھتی ہے کسی چیز کو, مسئلے کو, لیکن کسی چیز کو استحقاق کر دے, کسی پر اجرت کو ثابت کر دے, یہ ظاہر حال سے نہیں ہو سکتا. لیکن فتویٰ جو ہے وہ امام محمد کے قول پر کیا ہے, ہاں, وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الصَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ أَجْرٍ, اور کپڑے والے نے کہا کہ تم نے میرے لیے سل کے دیا ہے بغیر اجرت کے, اور فَقَالَ الصَّانِعُ بِأَجْرٍ,
اور سلنے والا کہتا ہے کہ میں نے اجرت سے سل کے دیا ہے، فالقول قول صاحب الصوب، تو ایسی صورت میں بات جو ہے وہ کپڑے والے کی بات مانی جائے گی، لأنہ ینکر تقوم عملی، اس لیے کہ وہ اس کے کام کے سانے کے کام کے قیمتی ہونے کا انکار کر رہا ہے، از ہوا یتقوم بالعقد، کیونکہ جو عمل جو ہے وہ عقد کی وجہ سے قیمتی بنتا ہے، وینکر الزمان، اور وہ کیا کر رہا ہے، زمان کا انکار کر رہا ہے، والثانی یدعی، اور ثانی جو ہے وہ اجرت کے واجب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، والقول قول المنکری، تو بات کیا ہوگی، منکر کی بات مانی جائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ان کان الرجل حریفا لہ اے خلیطا لہ، امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سلائی کرنے والا، اگر وہ اس کا کیا ہے شریک ہے، اے خلیطا لہ، یعنی اس کا شریک رہا ہو، معاملہ کرنے والا اس کے ساتھ پہلے سے معاملہ کرنے والا ہو، فلہ الاجر، تو اس کے لیے کیا ہوگی، اجرت واجب ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ان کا پہلے سے معاملہ نہ ہوتا ایسے تو ایسی صورت میں اجرت نہیں ملے گی۔ معاملہ ہونے کا مطلب یہ ان لم یکن لہ حریفا لہ فلا اجرت، اگر وہ اس کا شریک نہ رہا ہو پہلے سے تو اجرت نہیں ہوگی، لأن سبق ما بینہما یعین جہت الطلب باجرت باجر، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے ہونے والا معاملہ یہ طلب کی جہت کو متعین کرتا ہے اجرت کے ساتھ، ان دونوں کے معاملہ، ان دونوں کے درمیان سابقہ جو معاملات ہیں وہ اجرت کے ساتھ طلب کرنے کی جہت راستے کو کیا کرتے ہیں، معین کر دیتے ہیں، جرین علی معتادہما، ان دونوں کے عادتاً جاری ہونے کے طریقے پر، یعنی تعامل جو ہے وہ عادتاً کیا ہے، جاری ہونے کے طریقے پر اجرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ایسے یہاں پر بھی اب اجرت کے ساتھ مانا جائے گا، جرین علی معتادہما، عادتاً جو ہے وہ تعامل کے جاری ہونے کے طریقے پر، عادتاً کیسے جاری تھا، اجرت پر جاری تھا، لہذا اب بھی اجرت پر مان لیں گے۔ وقال محمد ان کان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالاجر، امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر سلائی کرنے والا اگر وہ معروف ہو اسی پیشے کے ساتھ اجرت کے ذریعے، اسی پیشے میں اجرت کے ذریعے سے معروف مشہور ہو کہ وہ کرتا کیا ہے، وہ اجرت سے ہی کرتا ہے، فالقول قولہ، تو ایسی صورت میں جو ہوگا وہ ثانی کی بات مانی جائے گی، لأنہ لما فتح الحانوت لأجلہ جرى ذلك مجرى التنصیص علی الاجر، اس لیے کہ جب اس نے دکان کھولی ہے تو دکان کھولی اسی وجہ سے، تو اسی کے لیے کھولی ہے، تو جرى ذلك، تو یہ چیز جو ہوگی وہ ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اجرت پر صراحت کے قائم مقام کر دی جائے گی، ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے جرا ذالکہ، تو یہ چیز دکان کھولنا یہ کیا ہوگا، یہ صراحت کے قائم مقام ہوگا، اجرت پر صراحت کے قائم مقام ہوگا، اعتباراً للظاہر، کیا ہو، ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وقال والقیاس ما قال ابو حنیفہ، اور قیاس وہ جس کو امام اعظم نے فرمایا، لأنہ ینکر، کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے، اجارے کا منکر ہے، کون، صاحب ثوب، اور منافع جو ہوتے ہیں وہ عقد کی وجہ سے تقومی ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، والجواب عن استحسان ما، اور صاحبین کے استحسان کا جواب یہ کہ ان الظاہر للدفع، کہ ظاہر جو حال سے آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ظاہر حال جو ہے وہ کسی اپنی ذات سے دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، لا استحقاق، کسی پر کسی دوسرے مسئلے کو کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر دفع کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ہمارے اوپر لازم ہو رہی ہے تو ظاہر حال کوئی ایسی علامتیں بتائی جا رہی ہیں جس سے ہمارے اوپر نافذ نہ ہو سکے، تو ظاہر حال کسی سے کسی چیز کو دفع تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلے کو، لیکن کسی پر آپ ثابت کر دیں ظاہر حال سے کوئی اجارہ وغیرہ کی قیمت ہونے کو، یہ نہیں کر سکتے، تو ظاہر حال جو ہے اپنے آپ سے کسی چیز کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، والحاجۃ ہاؤن الاستحقاق، اور ضرورت یہاں پر جو ہے وہ ثابت کرنے کی استحقاق کی، اور استحقاق جو ہے وہ ظاہر حال سے ثابت نہیں ہوا کرتا ہے، لہذا اس پر جو ہوگی وہ سانے کی جو اجرت جو ہوگی وہ کپڑے والے پر نہ ثابت نہیں ہو پائے گی، واللہ عالم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔